الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام مدد صلوات باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی کافی اباب ہو ذلت نہیں عزت سمجھ کے زحمت نہیں رحمت سمجھ کے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ صلی علی چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پر خلوص نیت سے درود پڑھے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا صلوات باواز بلند اللہم صلی علی نعرہ تکبیر اللہ سارے حاضر ہوں جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایسے نہیں ابو ذر مزاج کمبر طبیعت سلمان حیثیت بیلول شریعت بن کے دونوں ہاتھ بلند حیدری صلوات باواز بلند پڑھ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صلی اللہ الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی وسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بارض مدینہ العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں گا اللہ لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت عطا کی ہے لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن کے پاؤں سے مس مٹی کو اللہ نے خاک شفا بنا دیا کافی اباب تشریف فرمائے ہیں پڑھنے والوں کی کثیر تعداد ہے سفر بھی کافی کیا مختصر سی حاضری مولا کے مداخانوں کی لسٹ میں اپنا نام خلوص کے ساتھ ایسے درج کرواؤں گا جیسے ایک بڑھیا نے اپنا نام یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا اور میں کبھی بھی مجھے 11 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے جملے پہ بولنا واجب ہے واجب وہ نہیں جسے مولوی کہے واجب صرف وہ ہے جسے ابو طالب کے بیٹے کہتے ہیں اور ناظم میں منبر نے کافی دفعہ آپ کو کہا کہ ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں میں نہیں کہتا کیوں میرا عقیدہ ہے مجلس جنت ہے جنت میں جہاں مرضی بیٹھو مالک آپ کو سلامت رکھے میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا توجہ ہو گئی آپ کی میرا آغاز میں بغیر کسی تمہید کے شروع کرنا چاہتا ہوں شہر مکہ مجمع 40 رشتہ داروں کا خطیب مصطفیٰ تھے بانی ابو طالب تھے
بھائی جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں کسی کے محتاج نہ ہو، زہرا آپ کو خیرات عطا کرے۔ ہر ہاتھ بلند نہیں ہوتا، وہی ہاتھ بلند ہوتا ہے جو ہاتھ بطول کو پسند ہو۔ شہر مکہ گفتگو شروع ہو گئی، آپ کے قدیمانہ عزادار چہرے مجھے نظر آ گئے، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، میرے آنے کا مقصد حل بغیر کسی تمہید کے گفتگو ہے۔ شہر مکہ، مجمع 40 رشتہ داروں کا، خطیب مصطفیٰ بانی ابو طالب، مالک پوری کائنات میں، ایک ہی تیرا گھر ہے کعبہ، کعبے کے نزدیک ابو طالب کے گھر میں توحید کا جلسہ۔ توجہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ مان اب ایک لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں، کتنا اچھا ہوتا تیرا ذکر تیرے گھر میں ہوتا۔ بھئی مجھے اللہ نے جواب نہیں دیا، جواب دے بھی تو میں سن نہیں سکتا۔ میں ہر مذہب کے مولوی کے پاس گیا، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ نہیں ہو رہی، ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے۔ جس کے دل میں علی رہتا ہے میری طرف دیکھنا۔ ہر مذہب کے مولوی نے کہا اللہ کے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ نہ ہونا، ابو طالب کے گھر میں ہونا مجبوری تھی۔ میں نے کہا مفتیوں مجبوری کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا جہاں پر بت ہوں وہاں توحید نہیں ہوتی۔ اب مجھے کہنے دو تیری یہ بات کہ جہاں بت ہوں وہاں توحید نہیں ہوتی، ماننا پڑے گا۔ بت تھے تو رحمان کے گھر تھے، عمران کے گھر نہیں تھے۔ اللہ حیدری مالک آپ حیدری، وہی کیا بات ہے مالک، آپ کو تھکاوٹ اتر گئی ہے، کیا بات؟ بت تھے تو کبھی آپ ذہن میں نہ سمجھنا کہ مولانا نے ابو طالب شروع کیا تو یہ ایمان ابو طالب پڑھیں گے، نہ میں نے پوری زندگی ایمان ابو طالب پڑھے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بے ایمانوں کے کہنے پہ کل ایمان کے باپ کا ایمان ثابت کریں۔ میرے کلیجے میں نا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، میرے پسلیوں کے اندر ایک جملہ چھپا ہوا ہے 10 سال سے، اگر کہو آپ نے جس معیار سے سنا ہے وہ جملہ بیان کر دو، اگر آپ نے پہلے سنا ہے تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں چپ رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، اگر پہلی دفعہ مجھ سے سنو پھر بولنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ابو طالب پہ، میری طرف دیکھنا، جملہ نہیں پڑھوں گا آپ کے چہرے پڑھوں گا، ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کیا بات ہے؟ ایمان، پھر جملہ کا تو جو نہیں سمجھ سکے، ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ چلو اس کی وضاحت کرتا ہوں، قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 ہستیاں جن کے باپ کے ایمان پہ شک کیا گیا، اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا۔ 2 ہستیاں جن کے باپ کے ایمان پہ شک کیا گیا، اب حلالی بیٹھے ہیں، کون کون؟ اللہ اکبر، کہاں سے یہ جملے ملیں گے؟ ایک ابراہیم کے باپ، دوسرے علی کے باپ۔ نہیں نہیں نہیں، ہاتھ نیچے رکھو اگر میرے لیے بولنا ہے۔ دونوں کا قصور کیا تھا؟ ابراہیم نے ان کے بت توڑے، علی نے ان کے توڑے۔ یہاں پہ ہی رہنا، فرق ہے، ابراہیم نے چھپ کے توڑے، علی نے سامنے توڑے۔ پھر سننا فرق ہے بھائی، سلامت رہو۔ پھر فرق کیا ہے؟ جب ابراہیم نے توڑے پاؤں زمین پہ تھے، جب علی نے توڑے نبی کے قدم میں۔ کیا بات ہے یا علی؟ بھئی آپ نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا میں کسی کا حق نہیں رکھتا، جملہ آپ کی نظر کرنے لگا، صرف آپ کی نظر۔ جب علی بادشاہ بہت توڑنے لگے نا، جملہ تاریخ کے اندر نا، چھری تیری عبد الحکیم کا چوک ہے، شارک میری، جملہ دینے لگا ہوں۔ جب ابو طالب علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام نبی کے کندھوں، بھائی میری طرف دیکھنا، نبی کے کندھوں پہ تھے، ایک لمبے قد والا شخص آگے کہتا ہے یا نبی اعظم، علی کا بوجھ رکھا ہوئے کندھوں پہ، علی کو اتار دو، میرا قد لمبا ہے، میری طرف میرا قد لمبا ہے۔ یہیں پہ کھڑے ہو کے میں بتوں کو توڑے، میری طرف دیکھنا۔ اس وقت نبی اعظم نے جملہ فرمایا جو کتابوں کے سینوں میں ہے،
جب اس نے کہا نا میں یہیں پر کھڑا ہو کے توڑ دوں، نبی نے کہا خبردار، جن کو کل تک جھکتا رہا آج توڑتے ہوئے شرم نہ آئے گی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ مالک آپ کو سلامت، یار آپ کی کیا بات ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چلو پھر ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، آپ نے اگر اس معیار سے سنا مجھے ایک جملہ اور کہنے دو۔ اب ایت سے پڑھنا ایک جملہ، یہ بھی قرآن کی تفسیر پڑھی ہے کہ دو ہستیاں جن کے باپ کے ایمان پہ شک کیا گیا۔ اللہ اکبر، ایک جناب ابراہیم کے باپ، دوسرے علی کے باپ۔ ایک جملہ اور کہنا ہے، سورہ صف کی آیت پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، سمجھنا ہے آپ نے ایک منٹ کے لیے، انی رسول اللہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو کہا، ایک منٹ کے لیے آپ نے خاموشی سے سننا ہے، اے اسرائیل والو، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ کیا عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور فرمایا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ بھائی بڑی دیر ہو گئی آپ کو مجلس سے سنتے ہوئے، کوئی تو میری بھی بات سنے۔ بھائی قرآن کے اندر عیسیٰ اپنی امت کو بعد والے آنے والے نبی کا نام احمد بتا رہا ہے، یہ محمد کس نے رکھا؟ آپ ہی نہیں سمجھے؟ اللہ نے احمد رکھا، ابو طالب نے محمد رکھا۔ چلو چلو چلو، آپ ڈیرے دار ہو، آپ دیہاتوں کے لوگ ہو، ایک جملہ سمجھنا، آپ نے بیٹھکوں کے لوگ ہو، پنچایت کے لوگ ہو، ایک جملہ سمجھنا۔ بچہ پیدا ہونا، ماما نام رکھتا ہے، ماما جی میں نے نام رکھ دیا ہے، اوپر سے چاچا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ رکھنا ہے۔ اب ماما کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، جو میں نے رکھا ہے کوئی برا ہے، جو میں نے رکھا ہے کوئی برا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، اللہ نے احمد رکھا، ابو طالب نے محمد رکھا۔ اب اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، فرمایا ابو طالب اب کلمے میں میرا رکھا ہوا نہیں تیرا رکھا ہوا نام چلے گا۔ اوے یار ایک مرتبہ تو اللہ کا، کوئی ہے کائنات کا ایسا انسان جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ؟ کوئی ہے بندہ پڑھے؟ اشہد ان احمدن عبدہ، ہر بندہ کہتا ہے نا اشہد ان محمدن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کی قسم اللہ نے ابو طالب کی زبان سے نکلے وہ الفاظ ایمان کی طہارت، ایمان کی شرط بنا کے فرمایا خبردار، جس کی اللہ رد نہیں کرتا اس کے ایمان پر شک نہ کرنا۔ اللہ اکبر، مالک آپ سلام، آپ کی کیا بات ہے، آپ سلام، یہ بزرگان سلامت رہے جس کی اللہ رد نہیں کرتا۔ اچھا کہاں پہ دعوت ذوالشیرہ ہوئی؟ کہاں پہ ہوئی؟ ابو طالب علیہ السلام کے۔ اچھا آپ سارے جانتے ہو، آپ ویسے امتحان رہے ہو، کتنے دن ہوئی دعوت ذوالشیرہ؟ باکر بھائی آپ نے بولا ہے کتنے دن ہوئی؟ 3 دن۔ اچھا 3-4 گھنٹے دی مجلس ہے تے لنگر دا انتظام ہے یا کوئی نہ؟ او یار نہیں تسی بولے ہے تو نہ ملیا میں نے فون کر کے دسو ملے گا، بولے کیوں نہیں پھر؟ ہے نا؟ اچھا 3 دن تک کوئی نہیں بولے بیچارے کیتا یہ نہیں ہے۔ باکر بھائی آپ نے کیا ہے، آپ تو بولے یار ہے نا انتظام؟ لنگر کا انتظام ہے، اب چپ رہو تو دکھ رہے گا۔ جملہ میں نے آرام سے کہنا ہے، ضروری نہیں کہ جاتے ہوئے میں ایمبولینس پہ جاؤں پھر بڑی مجلس ہوگی، نہیں آرام سے کہنے دو۔ 3 دن تک دعوت ذوالعشیرہ ہوئی۔ عبد الحکیم والو لنگر کا انتظام کس نے کیا؟ یار کہاں سے بندے لاؤں ایسے جملوں پہ بولنے والے؟ اچھا نہ بولو، چلو نہ بولو، میرا کوئی سریے کا کاروبار تو نہیں، میں بھی آپ کو بلوانے کے پیسے لیتا ہوں نا لوگوں سے۔
ना बोलो, अगली जुमले पे बोल पड़ोगे। मेरे पास और फान मौला ने अता की है, लंगर का इंतजाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने किया। कुरान की एक सूरत है सूरह मैदा, आप नहीं ना बोले इस वजह से अब मैं जुमला ऐड कर रहा हूँ दरमियान में। कुरान की एक सूरत है सूरह मैदा, मैदा का मतलब है दस्तरखान। जन्नत से मूसा की उम्मत के लिए खाने आए थे। मालिक मूसा की उम्मत के बदमाशों के लिए जन्नत से खाने भेज सकता है। मक्के की सरजमीन है, अबू तालिब का घर है, तेरा जिक्र है, खाने भेज। अल्लाह ने फरमाया फरासत जाफरी, मैं कादर मुतलक हूँ, मैं ताकत रखता हूँ, भेज सकता हूँ, लेकिन नहीं भेजूंगा। क्यों मालिक? फरमाया पहले दिन से अबू तालिब के दस्तरखान का नमक खिला के चेक करना चाहता हूँ, नमक हलाल कौन बनता है हराम। अल्लाह भाई क्या बात नमक हलाल कौन बनता है? अल्लाह अकबर भाई क्या बात है यार, आपने थकावट उतार दी, मालिक आपको सलामत रखे। नमक हलाल कौन बनता है, नमक हराम कौन बनता है? बिस्मिल्लाह, एक सलवात पढ़े बवाज़ बोलो। मेरे बरादर मोहतरम तशरीफ ले आए, मालिक सलामत रखे। मेरे बाद भी समझो कि मैं नहीं पढ़ना है। बिस्मिल्लाह। 3 दिन तक दावत जुल शीरा हुई, लंगर का इंतजाम। पहला दिन आला किस्म की तितर बटेर खाए। जब तकरीर की बारी आई, 1-2 नहीं, सारा मजमा गेट तक चला गया। अच्छा तुसी नहीं बोले, जिस जाकिर की जिंदगी की पहली मजलिस हो, मिंबर पे आए, 1-2 नहीं, सारा मजमा गेट तक चला जाए, उस जाकिर पे क्या गुजरती है आपको नहीं पता? चलो कोई जाकिर इसकी तर्जमानी करेगा या जप्पा साहब आपको तफसील से बता देंगे। ये वह जाकिर हैं जो इल्मी है। मैंने इनकी 2 तकरीर सुनी है। शहजादा अली अकबर पे फज़ाइल सुना है, सुबहान अल्लाह। इतना तो कोई आलम दीन भी नहीं पढ़ता जितना इन्होंने शहजादा अली अकबर पे फज़ाइल पढ़ा है। मैंने सुना है, मालिक इनको सलामत रखे। तो ये बताएंगे कि क्या मुस्तफ़ा इस्लाम की ज़िंदगी की पहली तकरीर करने के लिए मिंबर पे आए। अबू लाहब ने 1-2 नहीं, सारे मजमे को लिया, गेट तक चला गया। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा के चेहरे की तिलावत की, चेहरे की नाराती उदासी परेशानी देख के उनसे मुखातब होकर फरमाते हैं, ओ काफिरो, जाओ दफा हो जाओ, लेकिन दावत कल फिर होगी। हाय अल्लाह अकबर, जाओ दफा हो जाओ, दावत कल फिर होगी। अच्छा एक मुझे बात बताओ, तारीख कहती है कि जब लंगर की बारी आती अबू लाहब सबसे आगे, जब मजलिस की बारी आती भाग जाता। जप्पा साहब मुझे एक किरदार मिल गया, लंगर करके मजलिस न सुनना अबू लाहब की आदत है। बोलो यार, मालिक आप जो गलियों चौकों में खड़े रहते हो। अच्छा मालिक आपको सलामत रखे। बात तो नहीं, मैं बताने लगा हूँ। 3रा दिन हुआ जी, मालिक आपको 3रा दिन हुआ, अंदाज बदल गया। अब नाज़िम मिंबर साहब आपने मेरी तरफ नहीं देखना, अपने मजमे का अंदाज देखना है। अफसोस कि आप पहले जुमलों में नहीं थे। चलो 2-4 जुमले और पढ़े हैं, मैंने शायद मसाइब ना पढ़ूं, मैंने अपने गुफ्तगू के जो जुमले हैं वो मुकम्मल करने हैं। पहले 2 दिन क्या होता, इधर से अबू लाहब उठता, मजमे को लेता, गेट तक चला जाता। 3रा दिन क्या हुआ, अंदाज बदल गया। क्या, इधर से अबू लाहब उठा, इधर से अबू तालिब उठे। ना बोलो, मेरे लिए बोलना है तो। इधर से बुत परस्त उठा, इधर से मोहम्मद का सरपरस्त उठा। आप भी नहीं बोला, मैं बस्ती में पड़ा हूं या जंगल में पड़ा हूं। इधर से काबे का चोर उठा, इधर से काबे का निगरान उठा। और किया क्या, जो हाथ बुलंद किया क्या, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बात किताबों के सीनों में दर्ज है, अगर ना दर्ज हो मैं माशर में आपका मुजरम हूं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने 2 हाथ बुलंद किए, फिर किया क्या, एक हाथ से अबू लाहब को बिठाया, दूसरे से मोहम्मद को उठाया। और देखना कभी अब्दुल हकीम वालों, खाली बिठाया नहीं, अबू लाहब के कंधे पे हाथ रख के ऊपर से दबा के फरमाते हैं, उसको दिया हिमार, ए खोते बैठ जा।
اللہ اکبر. اے کھوتے بیٹھ جا. ادھر سے مصطفیٰ کو بلند کر کے ابو طالب فرماتے قم یا سیدی و مولائی و بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا، اٹھو، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان تک پہنچا دو. کون کہہ رہا ہے؟ سردار چچا ابو طالب یتیم بھتیجے محمد کو 40 کافروں کے سامنے مولا کہہ رہا ہے. اللہ کو ادا پسند آ گئی. فرمایا ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے 40 کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا. وعدہ ہوا 1.25 لاکھ کے سامنے تیرے علی کو مولا نہ کہو. مجھے یاد اللہ کیا مصطفیٰ کو غریب کیوں کہا گیا؟ کیوں مصطفیٰ؟ کبھی سوچا کرو. آج تم کہتے ہو توہین نبی توہین نبی. 17 ربیع الاول کو چنگی امرسدو میں پاکستان کے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی اجلاس ہوئی. اسی 17 ربیع الاول 2021 میں بندہ حقیر نے بھی شرکت کی. سربراہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تم نے آج اتحاد امت کانفرنس بلائی ہے اور اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد ہو. اس نے کہا اگر چاہتے ہو شیعہ قوم سے لے کے ہر قوم کے مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو، اگر ہدایت سنی کہہ رہا ہے اگر اتحاد چاہتے ہو تو ایمان ابو طالب پہ شک کرنا چھوڑ دو. اس نے کہا تم کہتے ہو توہین نبی توہین نبی. یہ سنی کہہ رہا ہے، سربراہ کہہ رہا ہے. 17 ربیع الاول کو چنگی امر سدھو اتحاد امت کانفرنس میں کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے تم کہتے ہو توہین نبی توہین نبی کا سب سے بڑی توہین ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنا ہے. نبی کو غریب کیوں کہا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ بتانا پڑے گا جو کچھ نبی کے گھر تھا وہ تھا کس کا. میں بات بڑی کر گیا ہوں، جلدی میں کر گیا ہوں. اچھا چلو یہاں سے اٹھنا ہے. آپ دیہاتوں کے لوگ گلیوں محلوں سے گزرتے ہو، آپ جب گزرتے ہو آپ دیکھتے ہو بچے کھیل رہے ہیں. گل میں آرام نال کرنی ہے، گل بڑی بڑی ہے. بچے کھیل رہے ہیں. اچھا سمجھدار بندہ، پنچایتی بندہ بچوں کے کھلونوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. وہ غریب ہو سکتا ہے جس کے بچوں کے کھلونے یا چاند ہو یا سورج ہو. ہے اللہ اکبر. مالک اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، اب مجھے روک کے کہنے دو. جب تیری تاریخ میں لکھا، میں شیعہ کتاب سے پڑھ ہی نہیں رہا، میں پڑھ اہل سنت سے رہا ہوں. جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 200 بکرا ذبح کر کے، بکرا یا دمبا 200 بکرا ذبح کر کے پورے مکے میں تقسیم کیا تھا. کچھ تو انصاف کرو. تمہیں حلیمہ کی بکری یاد ہے، ابو طالب کے بکرے بھول گئے؟ یا مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام مصطفیٰ غریب نہیں تھے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تو نے غریب کہہ دیا، سادگی کو غربت نہ سمجھ. اللہ اکبر. سادگی کو غربت نہ سمجھ. جب کسی کی اہمیت دیکھنی ہو نا، مثلا ابھی جپا صاحب تشریف لائے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں نے دیکھنا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، تو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ واسکٹ کیسی ہے، کیپ کیسی پہنی ہوئی ہے، گھڑی کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں. بندے کی سب سے پہلے نظر پڑتی ہے جوتا کس برانڈ کا ہے، کس کمپنی کا ہے. جب جوتا کمپنی کا ہونا، اس کے اوپر کمپنی کی مہر ہوتی ہے. وہ نبی غریب ہو سکتا ہے جس کے جوتے کی مہر کا نام سدرۃ المنتہا ہو. خدا کی قسم اگر دنیا اس خاندان کی عظمت کو سمجھ لیتی. خطیب جملہ پڑھتے ہیں. ممبر صاحب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے ذاکرین کو سننا. ایک جملہ میں دینے لگا ہوں. خطبہ علماء پڑھتے ہیں کہ دین پہ بڑا خرچہ ہے ابو طالب کا. میں کہتا ہوں غلط ہے جملہ. دین پہ بڑا خرچہ نہیں، دین پہ جتنا خرچہ ہے وہ ابو طالب کا ہے. ابو طالب نہ ہوتے اسلام مکے میں ہی دفن ہو جاتا. بڑا نہیں، جتنا خرچہ ہے وہ ابو طالب کا ہے. اسلام کی فاتحہ خوانی ہو جاتی، کوئی اسلام کو یاد کرنے والا نہ ہوتا. لیکن کیوں روتے ہو؟ ہاں ہم شیعہ قوم
اپنا کتنا بجٹ یہ باتیں پہنچانے کے لیے لگا رہے ہیں، بچے قربان کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، یہ بتانے کے لیے کہ جس نے دین کو سب کچھ دیا اس کے پوتے کا کفن کوئی نہیں، پوتی کی چادر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہائے کرنے والوں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو۔ میں جملہ کہوں، ایک اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ کہ میں آپ بہت جلدی ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے کو تم شیعوں سے پوچھتے ہو یہ اس لیے روتے ہیں کہ بازار میں رش بڑا تھا، فرماتے ہیں رش کے لیے نہیں روتے، بندہ ایک بھی ہو چلنے والی تو علی کی بیٹی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایک جملہ کہوں، اب یہاں پہ طلحہ صاحب کا جملہ میں نے سنا تھا، ان سے پہلے میں نے پڑھا تھا اور انہوں نے کہا تھا بیٹا بیٹھ جو آپ نے مجھے سن کے جانا ہے۔ انہوں نے جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ شام کے بازار میں علی کی بیٹی پہ ہائے ضرور کرنا جس کو سمجھ آئے جو عزاداری کے لیے آیا ہے، علی کی بیٹی پہ ایک ایسا وقت آیا، سنو گے جملہ یہ رونے کے لیے کافی ہے، ضروری نہیں لمبا پڑھوں۔ علی کی بیٹی پہ ایک ایسا وقت آیا کہ آگے والے لوگ رستہ نہیں دیتے تھے، سنو گے؟ فرمایا آگے والے لوگ رستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے لوگ دھکے دیتے۔ اجرکم اللہ۔ جو سیدوں مجھے معاف کرنا، ادب سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اس عالم میں علی کی بیٹی گر پڑی، جزاک اللہ، علی کی بیٹی گر پڑی۔ طلحہ صاحب فرماتے یہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، انہوں نے جملہ پڑھا تو رو پڑے۔ جب روئے نا مجلس کے بعد ایک شخص نے پوچھا خراسانی صاحب آپ روئے کیوں ہو؟ فرمایا یہ سوچ کے رویا ہوں جس نے اٹھنا ہو وہ ہاتھوں کے سہارے اٹھتا ہے اور جس نے اٹھانا ہو وہ ہاتھوں کے سہارے اٹھاتا ہے۔ فرمایا میں اس لیے رویا ہوں جس نے اٹھنا تھا اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے، جس نے اٹھا اجرکم اللہ، جس نے اٹھانا تھا اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ حضرت سنزادی فرماتے ہیں بازار سے دربار فاصلہ تھا 72 قدم کا۔ جملہ سنو کہ میری مائیں بہنیں کی ہائے بلند ہوگی، آپ ہائے ضرور بلند کرنا۔ وہ فرماتے ہیں 72 کی ماتمدار کو 72 قدم کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے 72 گھنٹے لگ گئے۔ جزاک اللہ۔ او فرشی عذاب پہ سننے والوں، یہ کتے کے بچہ تخت پہ بیٹھا تھا، جنت کی شہزادیاں مٹی پہ بیٹھی تھی۔ اس نے یہی روایت پڑھنی ہے، اس پہ زحمت میں آپ نے گریہ کیا، میرا دل کیا ایک جملہ اور عبادت کے اضافے کے لیے بڑھا دوں۔ اس کتے کے بچے نے 3 دفعہ پوچھا، ادب سے پڑھوں گا، بچی تیرا نام کیا ہے؟ میں حسین کی سکینہ کے 2 جملے پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی نہ بولی، یہ کتا بول کے کہتا سجاد میں نام پوچھتا ہوں، اشارہ کروں گا جن کی چھوٹی اولاد آئے ضرور کرنا۔ رو کے کہتا ہے سجاد میں پوچھتا ہوں یہ بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا او کمینہ کیسے بول رہے، اس کی گلے کی رسی تنگ ہے، کوئی تو ہوگا جو رونے والا جس کا گوشت کا جگر ہے۔ اس نے اشارہ کیا رسی آزاد کرو۔ امام نے فرمایا او کتا رک جا، قریب نہ آنا، یہ سید زادی ہے، پہلے میرے ہاتھ آزاد کر، میں خود پہن کی رسیاں کھولوں گا۔ آزادہ رو جناب سکینہ کے گلے کی رسیاں کھل گئی۔ یہ کتا بول کے کہتا ہے سکینہ کس سے سب سے زیادہ پیار تھا؟ رو کے فرمایا میرے بابا سے۔ رو کے فرمایا میرے بابا سے۔ کہا بابا سے دیکھ کے کہتا ہے بابا تحفے دیتا تھا۔ آخری جملہ پڑھنے لگا، کہا ہاں دیتا تھا، کیا؟ فرمایا مجھے بصرے کی کھجوریں دیتا تھا۔ یہ کتا دیکھ کے کہتا ہے سکینہ میں اگر تحفہ دوں قبول کرے گی؟ جناب سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا، رو کے فرمایا بہن ہاں کر، امتحان کا وقت ہے۔ رو کے فرمایا بھیا اس سے تحفہ کیسے لوں، یہ میرے اکبر کا قاتل ہے، یہ میرے اصغر کا قاتل ہے۔ فرمایا امتحان جو ہوا، اب مجھے معاف کرنا، اشارہ میری طرف دیکھنا۔ جناب سکینہ نے ہاں کی، اس کتے کے بچے نے تھال پیش کیا۔ جناب اجل کی چھوٹی اولاد ہے، ہاتھ منہ پہ ضرور آئے۔ بچی نے رومال ہٹایا، بصرے کی کھجوریں نہیں، بابا کا کٹا ہوا سار تھا، گلے لگا لیا۔ رو کے فرمایا بابا اٹھ کے دیکھ تجھے خنجر لگا، مجھے